زندگی بہتر بنائے زندگی بہتر بنائے زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بزرگ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا مدنی چینل ہے اور پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ سب سے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جبریل امی علیہ السلام نے مجھے بشارت دی کہ جو بندہ آپ پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک کی رحمت اس پر برستی ہے، اور جو آپ پر سلام بھیجتا ہے اس پر سلامتی نازل ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے ذریعے رحمت کا نزول پاتے رہیں اور سلام بھیج کر اللہ پاک کی سلامتی حاصل کرتے رہیں۔ بزرگ مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں، زندگی بہتر بنائے میں نئے عنوان، نئے موضوع کے ساتھ، جس پر ہم مبلغین سے بات کرتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے، یوں کہیے کہ معاشرے کے افراد کے لیے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے خاندان، معاملات، کاروباری حضرات غور کریں تو کہیں کہیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ واقعی میں ہم بھی اس بلا میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ فطری عمل ہے کہ انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور بھول چوک بھی ہوتی ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ یعنی انسان غلطیوں اور بھول چوک کا مجموعہ ہے۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس بات کا اقرار ہر کوئی کرتا ہے، مگر بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی کہ اپنی غلطی کو ماننا یہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ حالانکہ جو شخص کامیاب ترین ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے تو یہ ہے کہ جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو تو وہ اپنی اصلاح کرے، اور جب اپنی اصلاح کرے گا تو پھر انشاءاللہ اعلیٰ اخلاق کا عامل ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس پر جو ہے وہ ضد کر جاتے ہیں اپنی غلطی پر، اور یہ ضد کرنا ایک بڑی خطا ہے، ایسی خطا جو دنیا میں بھی انسان کو ذلیل و رسوا کرتی ہے اور آخرت میں بھی سخت جو ہے وہ یوں کہیے کہ اس کے نقصان کا سبب ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے ضد چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کس بات پر ضد کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ضد ہے نا، واقعی میں کبھی کبھی ہمیں رسوا کر دیتی ہے، کبھی کبھی یہ ضد ہمیں لوگوں کے سامنے نیچا دکھا دیتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو ضد ہے خاندانوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ضد کو چھوڑ دیں۔ ہاں، کہیں کہیں ضد بڑی پیاری بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ ضد کہاں پیاری ہوتی ہے، کہاں بہتر ہے؟ ہمارے وہاں ضد جو ہے وہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں ضد کی تو نفی کی طرف جاتی ہے، لیکن کہیں کہیں یہ ضد نفی نہیں بلکہ فائدہ دینے والی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ مبلغین سے اس پر گفتگو کریں گے، بات کریں گے کہ بھئی کون سی ضد ہے۔ ضد پہلے تو یہ سمجھیں گے کہ ضد ہے کیا، ضد اگر آ جائے تو کس طرح دور کی جا سکتی ہے، اس ضد کے کیا نقصانات ہیں، بزرگوں کو اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ جس سے معاشرے میں یہ جو بری خصلت ہے ضد کر جانے کی، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، رشتہ داریوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، ماں باپ اپنے بچوں سے جدا ہو جاتے ہیں، بھائی بہن سے دور ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ضد جو ہے وہ دو کاروباری اشخاص کے درمیان پیدا ہو جائے تو کاروبار کو تباہ کر کر رکھ دیتی ہے۔ اس کی کئی صورتیں سامنے آتی ہیں جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ لوگ ضد
پکڑ لیتے ہیں، لیکن آج ہم نے اپنے پروگرام میں اس بات پر انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے اور اس بات کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اور انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین امید ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اس کو اپنانے میں کامیاب ہوں گے کہ ضد چھوڑ دیں گے۔ اگر کہیں محسوس ہوا، کہیں لگا کہ میں نے واقعی میں فلاں وقت میں ایسا کیا تھا، تو یقیناً آپ خود ہی اس بات سے جو ہے وہ آشنا ہو چکے ہوں گے کہ اس ضد کا جو نقصان ہوا ہوگا، اس ضد کا جو آپ پر جو ہے پریشانی گزری ہوگی، یہ آپ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے مبلغین کی طرف بڑھتے ہیں، پہلے ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اس موضوع پر ضد چھوڑ دیں پر جو گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ جو ہے سید مجاہد شاہ صاحب مدنی موجود ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے بات کریں گے۔ شاہ صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں عرفان بھائی کیسے تھے؟ اللہ پاک کا بڑا کرم۔ الحمدللہ۔ انہی کے ساتھ بزرگ مبلغ شاہد اتاری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ شاہد بھائی خیریت سے؟ اللہ پاک کا احسان ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک کا کرم۔ تیسرے مبلغ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران اتاری بھائی، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ عمران بھائی خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ آج جو ہمیں کلام سنائیں گے وہ بھی عمران اتاری بھائی ہیں، عمران این ہے، یوں کہیں آج پروگرام میں ہمارے شامل ہیں ہمارے ساتھ، اور انشاءاللہ عمران بھائی سے ہم کلام سنیں گے۔ بڑھتے ہیں کلام کی طرف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا گھر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وہاں کیا بات ہے مدینے کی، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، وہاں کیا بات ہے مدینے کی۔ شاہ تم دے مدینہ اپنایا، کیا وہاں کیا بات ہے مدینے کی۔ اپنا روضہ اسی میں بنوایا، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، 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 وہاں کیا بات ہے مدینے کی۔ مجرموں کو بھی طیبہ بلوایا، وہاں کیا بات ہے مدینے کی۔ راستہ مغفرت کا دکھلایا، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، وہاں
کیا بات ہے مدینے کی، ہر طرف رحمتوں کا ہے سایہ، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، خوب رتبہ عظیم ہے پایا، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، کوئی دیوانہ جب مدینے میں آیا دل اس کا یوں مسینے میں، لب پہ ساختہ ہے یہ آیا، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، اللہ اللہ گنبد تیرا اور محراب و منبر آقا، حسن میں چاند ان سے شرمایا، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، باغ طیبہ کا حسن کیا کہنا، جامع نور جیسے ہو پہنا، حسن سارا یہی سمٹ آیا، حسن سارا یہی سمٹ آیا، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، خوبصورت وہاں کے سب سگسار اور ہے دھول کے حسین انبار، وادیوں پر بھی نور کا سایہ، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، جو سواری مدینے آیا ہے، جھولیاں بھر کے اپنی لایا ہے، کوئی خالی نہ لوٹ کر آیا، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، اپنے آقا کو شگے آدم دے دو اپنی محبت میں، اپنے آقا کو شگے آدم دے دو اپنی محبت میں، کوئی دنیا کا دو نہ سرمایا، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، وہاں کیا بات ہے مدینے کی، وہاں کیا بات ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ بزرگ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں زندگی بہتر بنائیں، اور ہمارا موضوع ہے ضد چھوڑ دیں۔ یقیناً یہ ضد جو ہے وہ انسانی ایک رویہ ہے جو ہر عمر کے لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور کہیں جب یہ حد سے بڑھ جائے تو پھر یقیناً یہ انسان کی شخصیت کو، تعلقات کو، معاملات کو خراب کر دیتا ہے۔ ہم جب توجہ کرتے ہیں اس لفظ پر، ضد پر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پائی گئی ہے وہاں کام خراب ہی ہوتا نظر آیا ہے، اکثر ایسا ہی ہے۔ شاہ صاحب، یہ ایک سلسلہ ہے ہمارے وہاں کہ لوگ اپنے معاملات میں، تعلقات میں ضد پکڑ لیتے ہیں۔ پہلے تو مدنی چینل کے ناظرین کو اس بات کو سمجھائیے کہ بھئی ضد ہے کیا، ضد کیسے، کیونکہ ہم جب کسی کو کہتے ہیں یار آپ ضد کر رہے ہیں، ضد تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو اپنی بات بنوانا چاہ رہا ہوں، میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں، یہ ضد تھوڑی ہے۔ ضد ہے کیا؟ عرفان بھائی، واقعی سب سے پہلے تو یہ بات ہی جاننا ضروری ہے کہ ضد اصل میں چیز کیا ہے۔ کیا؟ اصل جب یہ ہمیں پتہ چلے گا تو پھر ہمیں اس کا علاج بھی پتہ چلے گا، ہمیں اپنی کمزوری کا بھی احساس ہوگا کہ ہمارے اندر کیا ضد ہے، واقعی ہے یہ بیماری یا نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے متعلق ہم معلومات حاصل کریں۔ اصل میں ضد کیا چیز ہے؟ ضد یہ ہے کہ اپنی کسی بات پر، اپنی خواہش پر اڑ جانا، اب وہ چاہے صحیح ہو یا غلط ہو۔ اصل ضد تو یہ کہ نہیں، بس جو میں نے کہہ دیا ایسا ہی ہو۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی آدمی ضدی ہو جائے تو پھر دوسرے کی سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اللہ، اب دوسرا اپنی رائے دے رہا ہے، کم سے کم رائے تو سنا جائے، لیکن جب ہو گئی ضد تو اب تو سننی نہیں ہے۔ ہاں، تو اسی وجہ سے جو ہے عموماً جو ہے ضد نقصان پہنچا دیتی ہے، اور جب آدمی ضد کے اوپر اڑ جاتا ہے تو عموماً جب اڑتے ہیں تو انہیں احساس بھی ہوتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں۔ بعض اوقات احساس ہو جاتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، لیکن پھر انا سامنے آ جاتی ہے۔ اس میں شاہ صاحب پہ لوگ کہتے ہیں یار ہٹ درمی دکھا رہا ہے، سمجھ رہا ہے لیکن ہٹ درمی دکھا رہا ہے۔ حقیقت تو یہی ہوتا ہے، حقیقت سچ تو یہی ہے کہ ہوتا ہے ایسا ہی ہے کہ عموماً ان باتوں پہ کہ جب آدمی کو احساس ہو کہ میں غلطی پر ہوں اور پھر اڑا ہوا ہے تو اسے ہم عرف عام میں ہٹ درمی کہتے ہیں۔ عوام کے اندر جو یہ بات مشہور ہے، یہ ہٹ درمی ہی کہلاتی ہے۔ اور اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ یہ فائدہ مند ہو، اس کے نقصانات بھی ہوتے ہی ہیں۔ اب پہلے تو اس کی وجہ، مطلب ہم ذرا دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے نا، اس کے سبب کیا ہوتا ہے۔ کیا اسباب؟ ایک تو بنیادی وجہ بچپن کے اندر تربیت کے حوالے سے ضرور اللہ، بنیادی، مطلب اب چونکہ ہم لوگ بزرگی ہیں تو ہمیں خصوصاً جو اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے بچے، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، ان کے حوالے سے خصوصاً کیا ہوتا ہے کہ جب بچوں کی ہر بات پوری کی جا رہی ہوتی ہے، اس نے ذرا سی کسی بات پہ اس نے رونا شروع کیا، ایڑیاں رگڑنا شروع کی، اور بس ہمارے دل میں جو ہے محبت کے سوتے جاگ اٹھے، اور پھر جو ہے ہم نے اس کو، تو بچے کو ہر بات میں جب ہاں سننے کی عادت ہوگی نا تو اس کے اندر وہ ضد کی عادت ہوتی جائے گی، اور پھر وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا وہ پختہ ہوتی جائے گی۔ حالانکہ اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو کوئی بیماری ہو اور اس بیماری کے حوالے سے اس کو کہا جائے، وہ کہتے ہیں، اب کسی کو بالفرض سینے میں درد ہوا، کسی سمجھدار آدمی نے بولا یار مطلب آپ چیک کرا لیں، نہیں وہ بظاہر صحت مند ہے، مطلب ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو احساس نہیں ہو، نہیں میں تھوڑی ایسا ہارٹ اٹیک ہوا، دیکھو میں تو چلتا بھی ہوں، میں تو دوڑتا بھی ہوں، مطلب سیڑھیاں چل رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے روٹین کے کام کر رہا ہوں۔ اس میں یوں کہتے ہیں گیس ہوئی ہے، جی گیس ہوئی ہے، اس کو سیریس نہیں لیتے نا۔ تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ کبھی خدا نخواستہ اگر وہ واقعی مطلب وہ مائنر اٹیک تھا، صحت مند تھا، سہ گیا، اور خدا نخواستہ جب وہ بڑا اور پھر جب دوسرا اٹیک ہوا اللہ، تو پھر ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ دوسرا اٹیک ہوتا ہے تو جان بھی لے جاتا ہے۔ اللہ، اسی طرح دیگر بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو زخم ہو گیا، کسی کو کھانسی ہو رہی ہے، اب مستقل کھانسی ہو رہی ہے، نہیں وہ موسم ہے، بس وائرل ہے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن خدا نخواستہ وہ جڑ پکڑ جائے تو یہ عموماً کیا ہوتا ہے، یہ ایک ضد کی ہی ایک مثال ہے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، میں کچھ نہیں ہو رہا، جو میری سوچ میں وہ صحیح ہے، جو میری سوچ میں وہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح آدمی کے اندر باطنی امراض بھی ہوتے ہیں، اللہ، حسد،
تکبر، بغض وغیرہ جو سب معاملات ہیں جو باطنی طور پر تکبر وغیرہ ہوتے ہیں، اب ہم کہتے رہتے ہیں کہ بعض اوقات کہ نہیں میں غلطی پر نہیں ہوں، میری بات صحیح ہے، لیکن حقیقت میں وہ صحیح ہوتی نہیں ہے، اور پھر وہ غلطی جڑ پکڑتی جاتی ہے، اور پھر انا جو ہے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے جو ہوتے ہیں انا ضد کے سبب جو ہے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے یہ کہ اگر جب ہم کسی سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں یا کوئی دوسرا ہماری طرف تھوڑا سا احساس دلائے، ہمیں کچھ لمحے کے لیے سوچنا تو ضرور چاہیے کہ یہ سامنے والا جو بات کر رہا ہے، میرا اوپینین جو بات کر رہا ہے، اس کو میں سنوں تو صحیح، غور تو کروں، ہو سکتا ہے کہ اس کی دلائل زیادہ بہتر ہوں اور اس کی بات مجھ سے زیادہ اچھی ہو، اور جب اگر ہم اس طرح کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی غلطی جب مان لیں گے تو انشاءاللہ ہماری ضد کا علاج بھی ہو جائے گا۔ شاہ صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی آدمی ضد کر جاتا ہے نا تو پھر ساتھ وہ اپنی بات پر دلائل بھی دے رہا ہوتا ہے، گرچہ کہ ہمیں بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ بے تکے دلائل نہیں ہے، ادھر ادھر کی جا رہی ہے، الٹی سیدھی بات کر رہا ہے، بڑی عجیب سی جو ہے دلیلیں دے رہا ہے، لیکن وہ اپنی بات پر ضد پر اڑا رہتا ہے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کی ذات سے معاملات تعلقات رکھتے ہیں تو پھر اس کی شخصیت کو ڈیمیج کرتے ہیں، شخصیت کو منفی طرف لے جاتے ہیں، اور یوں سمجھیے کہ لوگ اس کے بارے میں غلط رائے پیدا کر لیتے ہیں اپنے ذہن میں۔ اور اگر یہ معاملات خاندان کے کسی معاملے میں ہوں، یہ ضد انداز جو ہے اگر خاندان کے کسی معاملے میں ہو تو خاندان کو تباہ کر دیتی ہے، رشتہ داریوں میں دراڑیں ڈال دیتی ہے۔ اچھا یہی ضد اگر کسی فیصلے پر ہو تو پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندگی بھر وہ اس فیصلے پہ پچھتاتا رہتا ہے، یہ کاش کہ میں ضد نہ کرتا، کاش کہ میں ضد چھوڑ دیتا، اگر چھوڑ دیتا تو آج مجھے یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ اچھا کوئی تو یہ کہہ بھی دیتا ہے کہ یار واقعی میں بڑی غلطی ہو گئی، اس وقت ضد چھوڑ دینی چاہیے تھی، اور کوئی تو ہم نے دیکھا کہ وہ اتنا پکا ہو جاتا ہے اپنی ضد میں، یا جو کیا ٹھیک کیا، صحیح ہے، نقصان ہو گیا تو دیکھا جائے گا، اور پھر وہ مستقل اس پر نقصان اٹھاتا رہتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تو ضد چھوڑ دینی چاہیے۔ شاہد بھائی، کیا آدمی کی ذات پر اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں تو کیا کرے آدمی؟ اچھا یہ ہے ایسی فطری چیز کہ پیدا ہو ہی جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی بولتا ہے یار میں جو، اچھا کہیں واقعی میں وہ صحیح بھی ہوتا ہے، ضد اس کی اپنی جگہ پہ درست بھی ہوتا ہے اگر وہ کسی بات پر اڑ گیا ہے، ڈٹ گیا ہے، لیکن اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے خسارے کی طرف ہوتا ہے۔ تو اب کیا ایسا ہے؟ عرفان بھائی، ضد جو ہے نا ہمارے معاشرے کا انتہائی یوں کہہ لیجیے کہ خطرناک مرض ہے۔ اللہ، اگر آدمی ضد پیدا کر لے جی تو علم سے بھی محروم رہتا ہے، جی برکت سے بھی محروم رہتا ہے، اور پھر جو ہے وہ تعلقات سے بھی، رشتہ داریوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ عرفان بھائی، ضدی جو شخص ہوتا ہے نا وہ کسی کی بات قبول نہیں کرتا، اللہ، اور ہمارے پریکٹیکل بھی ہیں اس طرح کے، بعض لوگ اس طرح کے زندگی میں ٹکراتے ہیں کہ آپ ان کو مطلب کسی بھی انداز سے سمجھانے کی کوشش کیجئے، حتیٰ کہ یوں کہہ لیجئے کہ ان کے قدموں کو بھی ہاتھ لگا لیا جائے اللہ، کہ حضور آپ مان جائیے، لیکن وہ اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ شاید میں وہ تو یہ ذہن میں لے کے بیٹھا ہے نا کہ میں درست ہوں، پھر وہ دلیل بھی دے رہا ہے اس پہ، گرچہ کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، تو ایسا کیا ہے وہ؟ اچھا، اس کے صحیح اور غلط ہونے کی ایک نشانی ہے، نارملی ہم سنتے بھی ہیں کہ جو ضدی شخص ہوگا نا وہ مشاورت نہیں کرے گا، ہاں، کیا بات کی ہے، صحیح، کیونکہ مشاورتی عمل سے وہ پیچھے بھاگے گا، صحیح، کیونکہ جب آپ 10 لوگوں میں بیٹھ کے یا 12 لوگوں میں بیٹھ کر جب آپ بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اچھی رائے کو لیا جا رہا ہوتا ہے، صحیح، اچھی رائے کو لیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جو ضدی اور ہٹ دھرم شخص ہوتا ہے نا وہ پھر اس مجمع میں مطلب چیخو پکار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، عموماً دیکھا جو کہ بالکل مشاہدے کی بات عرض کر رہا ہوں، پھر وہ اس ماحول کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے گا کہ بالکل اگر یہ پرسکون ماحول میں ہوتی چلی گئی تو میرے گلے میں پھندا آ جائے گا، اور دنیا کے سامنے آج جو میں نے یہ عزت کا جو چولا پہنا ہوا ہے نا، چولا مینس جبہ کہہ لیجئے، جو پہنا ہوا ہے یہ میرا تار تار ہو جائے گا، اور یوں کہہ لیجئے کہ میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، وہ گفتگو پوری نہیں ہونے دے گا کبھی بھی۔ صحیح، تو اس لیے وہ اس جو ہے نا مجلس کو کسی بھی انداز سے بالکل ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرے گا۔ اچھا عرفان بھائی، یہ میں آپ کو عرض کروں کہ ضد جو ہے نا اتنا خطرناک مرض ہے کہ یہ نیکی کی دعوت کو قبول نہیں کرنے دیتا۔ اللہ، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ انا جو ہوتی ہے وہ اندر جسم کے اندر کے اس کا سلسلہ ہے، یعنی اس کی انا جو ہوتی ہے، ایگو جو ہوتا ہے، وہ اس کو نیکی کی دعوت قبول کرنے نہیں دیتا، اور ضد جو ہے وہ ظاہری طور پر نظر آ رہی ہوتی ہے،
وہ اپنی زبان سے اپنے افعال سے معاملات کو کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں صحیح۔ ضدی شخص ہوں، اور وہ چیز جو ہے نا اس کو نیکی کی دعوت قبول کرنے سے روک رہی ہوتی ہے۔ ابو جہل کو کس قدر نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، حتیٰ کہ جو ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شکل قمر اور کنکریوں سے یعنی کلمہ شریف پڑھوانے تک کا معجزہ اس کے سامنے ہوا، لیکن وہ ضد اور انا ہی تھی جس کی وجہ سے وہ جو ہے نا اس کو قبول کرنے سے محروم رہ گیا اور جہنم کا حقدار ہوا۔ تو اسی طریقے سے عرفان بھائی آج ہم جس معاشرے میں نا، اچھا یہ ضد جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ صرف آج کے ہی معاشرے کا حصہ ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ابتدائی سے سلسلہ اس کا کنٹینیو چلتا چلا آ رہا ہے، اور لیکن آج ہم اپنے معاشرے کے اندر جب دیکھ رہے ہیں تو ضدی شخص جو ہوتا ہے نا عرفان بھائی وہ نیکی کی دعوت قبول نہیں کرتا، اچھا لوگوں میں وہ تنہا ہوتا چلا جاتا ہے اپنے ضد کی وجہ سے، حالانکہ ہوتا ٹیلنٹڈ ہے، بات کرنا جانتا ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ کیونکہ ایک مرض ہے، صحیح۔ اچھا یہ مرض جو ہے نا اس کو دھیرے دھیرے سمجھ لیجئے کہ اس کو جو ہے نا ہضم کر رہا ہوتا ہے، اور وہ شخص ضدی شخص جو ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ کبھی ایک ساتھی چھوٹتا ہے، پھر دوسرا، تیسرا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے اپنے قریبی رفقا بھی اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس کے ضد کی وجہ سے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مساجد کے اندر جو ہے نا امام صاحبان جب جماعت قائم ہونے والی ہوتی ہے تو ایک اعلان کیا کرتے ہیں کہ جو بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، ان کو صفوں کے درمیان میں کھڑا نہ رکھیں، ان کی صف پیچھے سب سے آخر میں بنا لی جائے۔ اچھا ایک مرتبہ یہی سلسلہ ہوا، ایک امام صاحب نے جماعت شروع کرنے سے پہلے اعلان کیا کہ چھوٹے بچوں کو صفوں میں کھڑا مت کیجیے، تو ایک صاحب جو ہے اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ لے کر پہلی صف میں کھڑے ہوئے تھے، جیسے ہی امام صاحب کا اعلان سنا تو وہ چیخ کر بولے بچے کیوں پیچھے کریں، اس کا کیا قصور ہے؟ یعنی ان کی ضد اور ان کا جو یہ مزاج ہے اس نے اس نیکی کی دعوت کو قبول کرنے سے روک دیا۔ صحیح۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ ہے ضد اور ہٹ دھرمی۔ اچھا یہ میں آپ کو عرض کروں عرفان بھائی کہ نارملی جو ہے نا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر روایتوں کا مفہوم ہے کہ سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، ڈاٹ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب گناہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق عطا فرما دے یا استغفار کر لے، گناہوں سے تائب ہو جائے تو اس کا گناہ زائل کر دیا جاتا ہے، نقطہ زائل کر دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اگر وہ مزید گناہ در گناہ کرتا چلا جائے تو اس کے دل کے اوپر، قلب کے اوپر جو ہے نا ڈاٹس بڑھتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ مفہوم اس طرح کا بھی ملتا ہے کہ اس کا دل جو ہے نا ایک سیاہ لوتھڑا بن جاتا ہے، اب اس کے دل کے اوپر جو ہے نا نیکی کی دعوت اثر نہیں کرتی۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا کردار کا محاسبہ کریں، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے گناہوں کی عادت اور نہ ماننے والا جو مزاج ہے نا عرفان بھائی، یہ ہمیں جو ہے نا نیکیوں سے دور کرتا چلا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے ہاں بڑے گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی کو جب کہا جائے کہ اللہ پاک سے ڈر اللہ، تو وہ آگے سے یہ کہتا ہے، یہ کہے تو اپنی فکر کر، کیا تجھ جیسا آدمی مجھے حکم دے گا، یعنی اس کو وہ حقیر سمجھ رہا ہے، کیا تجھ جیسا آدمی مجھے حکم دے گا۔ حالانکہ کہا کیا گیا ہے، ہمارے اکابرین کے قول کس انداز کے ملتے ہیں کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا وہ ہماری فکر و آخرت سے متعلق گفتگو کر رہا ہے، کیا وہ ہماری اصلاح سے متعلق گفتگو کر رہا ہے۔ تو اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ چھوٹا ہے، بلکہ ہم اس کو فوراً ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ بھائی ہمارے یہاں تو اب ایک یہ انداز بھی ہو گیا ہے کہ اگر کوئی نیکی کی دعوت دے نا تو ہم اس کے ہی گناہ گنوانا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے بھائی جانتے ہیں حاجی صاحب آپ کتنے حاجی ہیں، ہمیں پتہ ہے بھائی آپ کتنے نمازی ہیں، کتنے پرہیزگار آدمی ہیں، ہم نے آپ کا انداز بھی دیکھا ہے، ہم نے آپ کو بھی دیکھا ہے کیا کیا کرتے۔ یعنی یہ تسلیم کرنے کے بجائے کہ یار واقعی میں ایک میرا بھائی مجھے کسی غلطی کی طرف توجہ دلا رہا ہے تو میں اپنی اس غلطی کی اصلاح کروں اور آخرت کی بہتری کی طرف چلا جاؤں، ہم ایسا نہیں کرتے بلکہ اس کی غلطیاں گنوانے لگے۔ یہ بڑا عجیب انداز ہے۔ اچھا یہ انداز کیا ہے؟ ضد کی وجہ سے۔ عرفان بھائی آپ سے عرض کروں، مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی گناہ میں مبتلا تھا، اگر اس نے سچے دل سے وہ تائب ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور اس کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، سبحان اللہ، اور وہ نیکیوں کی طرف گامزن ہو گیا، بے شک۔ اب مجھے آپ بتائیے میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کو گناہ پر تذلیل کی جائے اس کی؟ یعنی ہمارا کیا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ ہمیں تو گناہوں کو چھپانے کا حکم دیا گیا نا، کہ کسی مسلمان کے عیوب اگر ہمیں پتہ بھی چل جائیں تو ہم ان کو چھپائیں۔
نہ کہ یہ کہ ہم اس کے گناہوں پر اس کو مطلب تذلیل کریں اور لوگوں کے اندر لوگوں کو آشکار کرتے چلے جائیں، ان کو ذلیل کرنے کا سامان کریں. تو یقیناً ہمیں وہی لوگ کرتے ہیں عرفان بھائی کہ جن کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا، خدا نہیں. جو اللہ پاک سے ڈرتے نہیں ہیں، اپنی آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اور یقیناً وہ دینی ماحول سے بھی دور ہوتے ہیں. وہ اولیاء کرام کی، بزرگان دین کی یا دینی تعلیم طالب علموں کی صحبت سے دور ہوتے ہیں. اللہ. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اچھی صحبت کو اختیار کریں، اچھے ماحول کو اختیار کریں، تاکہ ہمارے دل میں خوف خدا رائج ہو سکے. یہ بہت اہم بات ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ جو بری خصلتیں ہیں نا، اس کے چھوٹنے کا یا اس سے دور ہونے کا ایک بہترین سبب یہی ہے کہ ہم اپنی صحبت کو اچھا کر لیں، ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. یہ جو ہے نا بڑی پیاری بات ہمیں مبلغین نے سمجھائی ہے کہ ہم کسی بھی معاملے میں ضد کر نہ شخصیت کو نقصان پہنچائیں، نہ معاشرے کے ماحول کو نقصان پہنچائیں، نہ خاندان کے وقار کو نقصان پہنچائیں. یہ بہت سارے انداز ہم دیکھیں گے نا تو ہمیں بہت جگہ نظر آئے گا. ہم پائیں گے کہ یار یہاں ہم نے ایسا کیا، اس سے یہ نقصانات ہو گئے. بہرحال اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو مبلغین سے سنا اس کو ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کی سعادت عطا فرمائے. یہ بہت اہم. غرور نکلے بغیر حضور نکلے دل سے، غرور نکلے بغیر حضور نکلے. یا رب مجھے بنا دے میرے اللہ، یا رب مجھے بنا دے تو عاجزی کا. یا رب مجھے بنا دے تو عاجزی کا. اللہم آمین. یہ مدنی چینل کے ناظرین ضد چھوڑ دیں. ہمارے پروگرام میں ایک تصویر بھی شامل کی جاتی ہے جس پر آپ کی رائے لی جاتی ہے کہ آپ اس تصویر سے کیا سمجھے ہیں، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کس طرح یہ تصویر ہماری زندگی میں تبدیلی کا سبب بن سکتی ہے. آئیے تصویر دیکھتے ہیں. یہ تصویر ہے جو یوں کہا جائے کہ 4 خانے بنے ہوئے ہیں، دیواریں کمرے سمجھ لیں بنے ہوئے ہیں، اور بالٹی سے بظاہر تو ہم اگر دیکھیں تو یوں لگے گا جیسے کوئی چیز گرا رہے ہیں، یا یوں کہیے کہ ہمارے وہاں عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ یار اپنا کچرا جو ہے دوسرے کے دروازے آگے سرکا دیتے جھاڑو دینے کے بعد. شادب یہ انداز ہی نظر آ رہا ہے کہ بھائی اپنے دیوار سے دوسرے کی طرف گرا دیں. عمران بھائی، بات ہے ضد چھوڑ دینے کی، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی کبھی کسی بات پر لوگ اپنے کسی معاملے کو انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ کہتے بھی نظر آتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا اب تو یہ انا کا مسئلہ ہو گیا بھائی، اب نہیں ہوتا اس سے پیچھے میں نہیں ہٹتا، آپ کو نہیں پتا کہ اس نے کیا کیا. اچھا کبھی کبھی ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ کسی کے گھر میں تقریب ہے اور اس تقریب میں جو ہے وہ سمجھیے وہ ہمارا کہتے ہیں پنچایت کھڑی کر دی اس نے، اور وہ پورا نظام برہم کر کے رکھ دیا. اچھا جب اس کو سمجھاؤ آپ کو نہیں پتا یار یہ ہمارے وہاں بھی آئے تھے، اس نے ہمارے وہاں بھی ایسے ہی کیا تھا. تو وہ بدلہ لے رہا ہے، ضد کر رہا ہے، اس بات انا کا مسئلہ بنا کر بیٹھا ہے. اور ہم نے پڑھا ہے کہ بھئی منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے. انسان کا سب سے خطرناک دشمن کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کا اپنا ایگو ہے. یہ جو انا میں اور ویسے یہ مقولہ ہے نا کہ بکری میں کرتی ہے تو اس کے اوپر آخری جو ہے چھڑی تو پھرتی ہے. تو منافقین کی علامتوں میں سے بھی جو ہے ایک علامت اسے سمجھا جاتا ہے جو انا اور ضد اور اپنی بات پر اڑ جانا، دوسرے کی بات نہ سننا اور نصیحت کیے جانے پر اپنی عزت کا مسئلہ بنا لینا کسی بات کو، یہ منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. ایک منافق تھا اخنس بن شریک، جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے ضد مزید گناہ پر ابھار دیا. یعنی یہ منافق اتنا سخت دل اور بد باطن ہے کہ جب کوئی مسلمان اسے سمجھائے، نیکی کی دعوت دے، کہے گناہوں سے باز رہو،
اللہ سے ڈرو تو اس کی جھوٹی عزت اسے اور بھی زیادہ گناہوں پر ابھار دیتی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ بات ماننے کی بجائے کہتا ہے کہ مجھ عزت والے کو اس معمولی مسلمان نے نصیحت کی، اب تو میں ڈبل گناہ کروں گا۔ اس منافق بدبخت کی سزا کیا ہے یہ بھی سن لیجیے۔ اللہ پاک نے فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مفسر شہیر حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی شرح میں فرماتے ہیں کہ بدترین شخص وہ ہے جو نصیحت کی بات سن کر الٹا ضد میں آ جائے۔ حدیث پاک میں اسے گناہ کبیرہ قرار دیا گیا۔ تو محترم عرفان بھائی، بات یہ ہے کہ ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ضد آنا، تو یہ ٹھیک ہے منافقین کی تو علامت ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور ایک بڑی اکثریت اس میں مبتلا ہو کر جو ہے اپنا بڑا نقصان بھی کراتی ہے۔ یہ جو انا، ضد، ہٹ دھڑمی جو ہے، اس سے بہت سے جو ہے بسے ہوئے گھر بھی اجڑ جاتے ہیں۔ اب ضد کی وجہ سے جو ہے گھر ٹوٹتے ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، اور کتنے معاملات جو ہے یہ سامنے آتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ حضور علیہ السلام عاجزی اور انکساری کے پیکر تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہنشاہ زمانہ ہے، اور جب فتح مکہ کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام کی کیا شان تھی، اور کفار تو اس وقت تھر تھر کانپ رہے تھے کہ ہم نے ان پر اتنے ظلم کیے، آج ہماری تو جو ہے ٹکا بوٹی ہو جائے گی، یعنی کھیل نہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت بھی امن کا اعلان فرمایا۔ اور پیارا انداز ہمیں ملتا ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بڑی پیاری بات مبلغ ہمیں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ غرور جو ہے نا، یہ بھی آدمی کو ضد کی طرف لے جاتا ہے۔ جب یہ اللہ نہ کرے کہ یہ بیماری پیدا ہو جائے نا غرور والی، کہ یار میں دوسرے سے اچھا ہوں، میں دوسرے سے اعلیٰ ہوں، یہ غرور پیدا ہو جائے تو پھر آدمی ضد بھی پکڑ لیتا ہے کہ یار میں اس کی بات مانوں، یہ خاندان کا جو ہے چھوٹا ہے، میں اس کی بات مانوں، یہ جو ہے ابھی سامنے کا بچہ ہے۔ اب کوئی نوجوان عالم صاحب ہوں تو ہم نے دیکھا کہ وہ اگر کسی بزرگ کو سمجھائیں تو ارے 4 کتابیں تم نے کیا پڑھ لی ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہو، ارے ہم نے زندگی گزار دی، ارے پھر ساتھ کے تو علماء کی جوتیاں سیدھی کرتے رہ گئے، ہم نے تو اتنا وقت گزارا علماء کے ساتھ۔ لیکن وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے، اور یہ حقیقت ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ عمر کے کسی بھی حصے میں یہ آفت ہم پر آتی ہے۔ بچپن میں بھی ضد پیدا ہو سکتی ہے، جوانی میں بھی آدمی ضدی ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے میں ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ اس کا جو ہے وہ انداز بڑھ جاتا ہے، اور اپنوں کے ساتھ خاص طور پہ، کیونکہ ہم نے دیکھا بزرگ جب گھر میں ہوتے ہیں تو کئی باتوں پر اڑ رہے ہوتے ہیں اور ضد کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ بچوں میں کوئی پرابلم آ جائے آپس میں تو اس وقت اللہ نہ کرے کسی ایک بچے کی طرف سائیڈ لیتے ہوئے ضد پکڑ جائیں تو پھر وہ گھر جو ہے تباہی کی طرف چلے جاتا ہے، ملنساریاں ختم ہو جاتی ہیں، گھر کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم جب یہ بات کر رہے ہیں نا تو میں سمجھتا ہوں کئی مدنی چینل کے ناظرین اپنے خاندان کے کئی معاملات پر جو ہے ان کی توجہ جاری ہوگی، یار فلاں وقت میں ایسا ہوا تھا۔ اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہم یہ غلطی کر چکے ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار بات تو صحیح کر رہا ہے، اس وقت ضد کی تھی نا، اس کا نقصان یہ اٹھایا تھا۔ اور ابھی جیسے مبلغ دعوت اسلامی عمران بھائی بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ بھائی پھر بڑا بڑا نقصان جھیلتے ہیں۔ اچھا کبھی کبھی تو ہم نے دیکھا ضد میں کاروبار، گھر کا خاندانی کاروبار تباہ کر دیتے ہیں۔ اچھا پھر ایک ضد تو یہ ہے نا کہ بھائی خاندانی کاروبار تباہ کر دیا آپ نے ضد میں، ایک ضد عمران بھائی وہ ہے جو میں دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے پکڑ لیتا ہوں، یعنی کتنی بڑی، اپنے مسلمان بھائی کو ہی میں نیچا دکھانا چاہتا ہوں، اب اس کے لیے میں ہر برا ہر بار شاہ صاحب کہا جائے نا تو یعنی کہا جائے نا گناہ کے کام کرنے میں بھی شاید آر نہیں کرتا، غیبت بھی کرتا ہوں، بہتان بھی لگاتا ہوں، چغلی بھی کھاتا ہوں، اور پھر نہ جانے کن کن عیبوں میں پڑھ کر میں اپنی آخرت تو برباد کرتا ہی کرتا ہوں، اس کی دنیا میں اس کو نیچا دکھانے کے لیے۔ اچھا ساتھ ساتھ یہ ایک معاملہ ہے، پھر دوسرا یہ ہے کہ کسی کو کاروباری انداز میں نیچا دکھانے کے لیے میں اس کو معاشرے میں بدنام کرتا ہوں، اس کی اچھائیوں کو چھپا کر برائیوں کو ظاہر کرتا ہوں۔
اگر اس نے اچھا یہ بڑی پیاری بات شاہد بھائی نے ہمیں کہی تھی اور ہمیں اس میں توجہ کرنا چاہیے کہ جس گناہ کی طرف آپ اس کو آڑ دلا رہے نا ہو سکتا ہے اس گناہ پر وہ توبہ کر چکا ہو اور اللہ پاک اس کو معاف کر چکا اور اب آپ آڑ دلا کر اپنی آخرت کو داؤ پر لگا رہے ہو. تو کسی بھی معاملے میں مدنی چینل کے ناظرین ضد نہ پکڑیے, ضد چھوڑ دیجئے. اگر کہیں آپ کو واقعی میں بھی یہ لگتا ہے نا کہ یار میں اپنی بات میں سچا اور مضبوط ہوں اور صحیح ہوں, تو پھر یہ غور کر لیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں صرف اپنی بات کے خاطر اپنے خاندان کو تباہ کر رہا ہوں. کہیں ایسا ہوتا ہے نا بھائی کہ کمپرومائز کرنے سے گاڑی آگے چل جاتی ہے. جو بات آپ سمجھانا چاہتے ہیں یا جو بات آپ غلط سمجھ رہے ہیں یا کہ بھائی سامنے والا غلط کر رہا ہے تو اس کو تھوڑا گاڑی آگے چلا کر بھی تو سمجھایا جا سکتا ہے نا. ضروری تو نہیں کہ ایک جگہ ٹھہرنے کے بعد ہی یا نقصان اٹھانے کے بعد ہی اس کی بات سمجھ میں آئے گی. آپ اس کو تھوڑا سا راستہ دیں, تھوڑا سا اس کے لیے گنجائش نکالیں, تھوڑی سی نرمی کریں. جب آپ دیکھیں ماحول سازگار ہو گیا پھر اس کو یہ بات سمجھائیں کہ دیکھیں آپ نے یہ بات کی تھی, میں اس بات پر اڑ گیا تھا, لیکن میں نے اللہ کی رضا کی خاطر, اپنے خاندان کو جڑے رہنے کی خاطر, اپنے معاشرے میں ایک اچھی جو ہے رسم رائج کرنے کے خاطر, میں نے اپنے معاشرے میں خوشحالی کی خاطر اس بات پر میں ایک قدم پیچھے ہو گیا ہوں. آپ نے کرا غلط تھا. ممکن ہے کہ آپ کی کہ اس انداز کی وجہ سے مدنی چینل کے ناظرین ہو سکتا ہے کہ ہمارا وہ بھائی اس بات کو مان لے اور پھر ہمارا خاندان, ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خوشیوں کا گہوارہ بن جائے, ورنہ ہم نے دیکھا شاہ صاحب کہ بڑے نقصان ہو جاتا. اگر ہم غور کریں نا تو میں یہ محسوس کروں گا اب معاشرے میں اس آفت کو زیادہ پایا جا رہا ہے بنسبت پہلے. عرفان بھائی اس کی وجہ جو ہے نا بنیادی وہ یہ ہے کہ سچ تو کہ ہمارے اندر انا بڑھتی جا رہی ہے, علم دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے. سب سے اہم چیز یہ کہ علماء کی صحبت سے دور ہیں. علماء کی صحبت, علمی محفلیں جو ہے ان سے ہم دور ہیں. عموماً یہاں تک ہم دیکھ لیں کہ جب ہماری مساجد میں جمعے کا بیان ہو رہا ہوتا ہے اللہ اللہ تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے, ہم پہنچتے مسجد میں اس وقت ہے جب خطبے کی اذان ہوتی ہے. ایک ہم تو مطلب آپ نے ایسی بات چھیڑ دی, مجھے آیا, میں ایک جگہ تھا تو میں نے بات کی یار, تو انہوں نے یار ہمارے امام صاحب جو نا 1:30 بجے جماعت ہے 2:15 کر دیتے ہیں. تو میں نے کوئی وجہ تو ہوئی, وہ بولتے تم لوگ آتی نہیں, جب تم آؤ گے تو پوری بات سنا کر ہی بیان نماز پڑھاؤں گا. تو اب یہ بھی مطلب ظاہر ہے کہ یہ بھی بات غلط ہے. ہونا ایسا ہی چاہیے کہ جو ٹائم ہے اس پہ کھڑا کریں, لوگ آہستہ آہستہ جو ہے آنے لگیں گے. لوگوں کے نہ آنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے وقت نہ آنے کی. ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے یہ تو 1:30 بجے کا ٹائم ہے, یہ تو 2 بجا ہی دیں گے, لوگ خود ہی دیر سے تو وہ اسی حساب سے لوگ آتے بھی ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین, مبلغین کی گفتگو آپ سن رہے ہیں, وہ بڑا پیارا موضوع ہے, لیکن یہ ہے ہماری ذات سے بہت خاص. کہ ضد چھوڑ دینا یہ بہت کم پایا جاتا ہے. ہم نے دیکھا بچوں کے ساتھ, یعنی جس کو کہتے ہیں یار یہ تو بیچارہ نہ سمجھے, آپ تو سمجھدار ہو, آپ تو سمجھو بات کو, آپ اس بچے کے ساتھ ضد لگا کے بیٹھے ہو کہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا. ہم نے یہ بھی دیکھا ماں جو ہے اپنے بچے سے ضد لگا کے بیٹھ جائے, اس کو سمجھاؤ بھائی آپ تو سمجھے, آپ تو سمجھدار ہیں نا, وہ تو بچہ ہے, وہ تو ہے ہی بچہ. تو یہ انداز نہیں اپنانا چاہیے, ضد چھوڑ دینی چاہیے. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا, گھر بھی جو ہے خوشیوں کا گہوارہ بنے گا, معاشرہ بھی انشاءاللہ خوشیوں کا گہوارہ بنے گا. ہمارے پاس ایک پیکیج ہے, آئیے پیکیج دیکھتے ہیں. ضد نے فرعون کو, بلکہ سب سے پہلے تو شیطان نے ضد کی تھی. شیطان کو پتا تھا کہ میں غلط ہوں, سب کچھ پتا تھا, لیکن اس نے ضد کی اور حسد کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے یہ برباد ہوا. پھر یہ کہ فرعون یہ بھی ضد پر تھا, سمجھ پڑ جاتی تھی اس کو کہ میں غلط ہوں, کہتا بھی تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں, پھر مکر جاتا تھا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کو بھی پھر ابو جہل, ابو لہب, یہ ایک تعداد تھی سرداران قریش کی جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سمجھ میں آتی تھی. لیکن اس طرح کے کفار پائے جاتے ہیں کہ جو مطلب ضد کی وجہ سے اپنی قوم سے شرما کر یہ اپنے کفر پر اڑے رہے اور برباد ہو گئے. تو یوں ضد ہے بہت خراب چیز. خیر ان کی ضد تو ظاہر ان کو جہنم ملے گی, لیکن ہم دیکھا جائے تو عام آدمیوں میں بھی بھلے دنیاوی معاملات میں ضد ہوتی ہے, لیکن بارہا یہ ضد ان کو نقصان پہنچاتی ہے. یہ ضد سے کیسے مطلب نکلیں. ضد اب یہ کہ ہے تو مطلب ایک نارمل چیز ہے ضد, دوبارہ لے کے جن کو بڑے ہیں سمجھدار ہیں تو ان کو تو ضد بے جا ضد
نہیں کرنی چاہیے. جیسے بعض ہوتے ہیں کہ ایسے ضدی ہوتے ہیں کہ ہاں بھی میری نہ بھی میری، ہاں نکل گئی منہ سے بڑی کر گئے کہ اب بس ہاں یہ دنیا ادھر کی ادھر جائے، میں جو کہتا ہوں وہی صحیح ہے. یہ خود رائے بھی کہتے ہیں اس کو، اپنی رائے پر اتنا اعتماد بڑی کر جانا. یا یہ کہ نہ بول دیا تو پتہ ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن اب چونکہ نہ نکل گیا تو یہ کہ وہ اپنی انا رکھنے کے لیے وہ نہ پر اڑا رہے گا. تو یوں ہاں بھی میری نہ بھی میری، یہ نہیں ہونا چاہیے. جو صحیح ہے وہ میرا، غلط ہے وہ میرا نہیں، یہ ہونا چاہیے. خذ ما صفا دع ما قدر، اچھا ہے وہ لے لے، جو اچھا نہیں ہے اس کو ترک کر دے. عربی مقول ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہونا یہ چاہیے کہ اچھا ہے وہ لیا جائے، اور جو اچھا نہیں ہے اس پر خواہ ضد کر کے اپنا اور دوسرے کا نہ وقت صرف کرے نہ نقصان. تو یوں مطلب یہ دیکھے ضد اچھی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. امیر سنت بھی یہ بات ہمیں سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ضد نہ کریں. اچھا امیر سنت نے شاہ صاحب ایک بڑا پیارا جملہ کہا عمران بھائی کہ بیجا ضد پر نہ اڑیں. یہ سمجھیں کہ کہیں کہیں واقعی میں ضد کر لی جائے اور جہاں سمجھ میں آتی ہو، لیکن بیجا ضد پر اڑے نہیں. اور بڑی پیاری بات امیر سنت نے جو ہے میں یوں سمجھیے کہ سمجھائی ہے، بتائی ہے، سکھائی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اپنا بڑاپن رکھیں کہ بھائی کس بات پر ہم نے اڑ جانا ہے، کس کو چھوڑ دینا ہے، پیچھے ہٹ جائیں تھوڑا سا. انشاءاللہ جب آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے نا جگہ بنے گی، اور جب جگہ بنے گی تو ماحول بنے گا، اور جب ماحول بنے گا تو لوگوں کو کچھ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. کیا کہتے ہیں شاہ صاحب؟ بالکل ضد صحیح ہے تو اس کے اوپر جو ہے قائم رہنے پر بھی فائدہ ہے، لیکن ہم یہ دیکھ لیں، ہم سوچ لیں کہ ہم جس ضد پر اڑ رہے ہیں یہ ہے کیسی. اور یہ ہمیں جب ہوگا جب ہم علماء اہل سنت کے ساتھ وابستہ رہیں گے، وابستگی رکھیے. جب ہم علماء سے وابستہ ہوں گے، ان سے مسائل سیکھیں گے، دینی باتیں سیکھتے رہیں گے، تو ہمیں پتہ چلتا رہے گا کہ حقیقت کیا ہے، ہم جو ضد کر رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو غلط بیجا ضد کرتا ہے صحیح. اس کا اثر پڑتا ہے، آدمی کے دل سخت ہوتے ہیں، دماغ میں انانیت ہوتی جاتی ہے، اور پھر وہ جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اللہ جس طرح ابھی آپ نے بھی فرمایا تھا کہ یہ ہر عمر کی ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص عمر میں ہو، صحیح. بچپن میں بھی، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی. بچپن میں چھوٹا ہے تو ضد کر رہا ہے، جوانی میں تو جوان ہوں، میرا کیا ہے، میں کچھ بھی کر لوں گا. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جوانی کے اندر جوش میں آتے ہیں، اچھی خاصی لگی بندی نوکری ہوگی اور جناب وہ چھوڑ دیں گے، نہیں مجھے ایسا کیوں کہا، اور پھر جو ہے وہ پریشان پھر رہے ہوتے ہیں، نوکریوں کے لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کہیں سے لوگوں سے سفارشیں کرا رہے ہوتے ہیں، کوئی کام دلوا دو، گھر میں پریشانی ہے، یہ ہوا ہے. اور پھر بڑھاپا تو ہے ہی، وہ تو مطلب اس میں تو ہے ہی نہیں کہ میں تو بڑا ہو گیا ہوں، میری بات نہیں مانی جائے گی تو کس کی بات مانی جائے گی، میں نے تو اتنی عمر دیکھ لی ہے، میرے تو بال سفید ہو گئے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس کا علاج کریں. علاج. اور اس کا علاج کے سب سے پہلے تو ہم اس بات کو اپنے بائی سیلف جو ہے ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہمارے اندر واقعی خامی ہے اور ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. پھر اپنے اندر بردباری برداشت پیدا کریں، اپنے اندر بردباری پیدا کریں، برداشت پیدا کریں کہ نہیں دوسرے کی بات تو سنوں، یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور اگر اس کی رائے مجھ سے مختلف ہے لیکن اگر وہ درست ہے تو اس کو مان لوں، میں اپنی بات پہ اڑ نہ جاؤں، اپنا گھر برباد نہ کر دوں، اپنا کارخانہ اپنا کاروبار برباد نہ کرا دوں، اپنی پارٹنرشپ ختم نہ کرا دوں، اپنے گھر اپنے خاندان کو جو ہے رشتے تباہ نہ کر دوں. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ضد کا علاج کسی عالم کے پاس نہیں، اللہ. اور وہم کی دوا کسی طبیب کے پاس نہیں ہے. جسے راہبر یعنی اصلاح کرنے والے کی ذات سے دشمنی ہو وہ اس کی ہر بات کا انکار ہی کرتا ہے. اب اس کو ہم عام جسمانی حوالے سے سمجھ لیں کہ اگر بالفرض کوئی آدمی ہے جس کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، اب وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہو گئی ہے، اس کا علاج ہے، آپ چھوٹا سا آپریشن ہوگا، سرجری ہوگی، آپ کرا لیں. ہم نہیں میں نے کرانی نہیں ہے، میں ڈاکٹر کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہوں، میں دوائی کھا لیں، نہیں کھا رہا میں، نہیں میں ایسے ہی صحیح ہو جاؤں گا. پھر کیا ہوتا ہے، وہ بیماری جڑ پکڑتی جاتی ہے، اور خدا نہ خواستہ دنیاوی طور بھی بیماری ہو، دنیاوی بیماری ہوگی، زیادہ سے زیادہ جان لے لے گی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ گناہ کی بیماری اللہ، ہو تو پھر اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. اور خصوصاً یہی ضد کے اندر آ گئے ہم، اور مطلب
علماء کرام فرما رہے ہیں اس بات کو. عموماً آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بعض شرعی مسائل کے اوپر جب علماء کرام کی رائے آتی ہے تو فتاوے آتے ہیں تو جو میرے ذہن سے میچ نہیں کر رہا، میرے معیار پہ نہیں اتر رہا، تو اس سے انکار کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ. اور پھر جب بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی کو ایمان سے بھی محروم کر دیتی ہیں. اس میں تو شاہ صاحب لوگ یہ کہتے ہیں یار دیکھا اپنے مفاد کی بات تھی تو مولانا صاحب نے کیسی بات کر دی. اب یہ سمجھتے ہیں نہیں شریعت کے حکم کو اور یوں کلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا، اب ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جو عالم صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، ان کے مفاد کی ہو بھی بات، ہم سمجھ رہے ہیں نا، ضروری تھوڑی کہ ان کے مفاد کی ہو. تو ایک مفاد عامہ کے لیے بات ہوگی، جو شرعی مسئلہ بتایا جائے گا وہ تو عوام کے لیے بتایا جائے گا نا، کسی ایک ذات کے لیے تو نہیں بتایا جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ کوئی عالم صاحب ایسا کرتے ہیں تو پیچھے اور بھی تو بیٹھے ہوئے ہی ہوتے ہیں نا، اصلاح کرنے والے بھی تو ہوتے ہیں نا، ان کی غلطی کی نشاندہی کرنے والے بھی تو ہوتے ہیں نا. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا کر بھی رہا ہے تو وہ مطلب ایسا بھی ہوتا ہے، رجوع بھی آتا ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے رجوع کر لیا. لیکن عوام کے اندر ایسا ضد پہ اگڑ گیا تو میں اڑ گیا ہوں کہ نہیں بس میں جو کہہ رہا ہوں وہ درست ہے. یا یقین کیجئے غلطی مان لینا یہ بے عزتی نہیں ہے بلکہ عزت کی بات ہے. انسان ہے، غلطیوں سے بنا ہوا ہے، غلطیاں مطلب انسان سے ہوتی ہیں، اس کی عادت میں شامل ہے. البتہ عقل مند اور سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو مانے اور سنجیدگی سے اس کو درست کرنے کی کوشش کرے. ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے کام نہ لیں، ضد سے کام نہ لیں کہ جو غلطی ہو گئی سامنے والے نے سمجھایا تو ٹھیک ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، بلکہ سمجھتے نہیں، سامنے والے نے ہمیں سمجھایا اور واقعی ہم غلط ثابت ہو رہے ہیں، تو ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے، پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اسٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے. اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ دل بھی نرم ہو جائے گا، زندگی میں سکون آ جائے گا، دوسروں کے بھی زندگی میں سکون پیدا ہو جائے گا. لاؤ وہ اشک کہاں سے جو سیاہی ہوئے گندگی میں میرا دل حد سے بڑا اللہ اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے زندگی بہتر بنائیں اور موضوع ہے ضد چھوڑ دیں. یقیناً مبلغین بڑی پیاری گفتگو فرما رہے ہیں اور ہماری تربیت کر رہے ہیں کہ دیکھیں اگر زندگی میں کسی موقع پر کسی معاملے میں آپ ضد کر بیٹھیں اور لگتا آپ کو ہے کہ یار واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کی معافی مانگ لیں. یہ بہت آسان ہے، قلبی سکون بھی میسر ہوگا، معاشرہ بھی بہتری کی طرف آئے گا. خاندان کا معاملہ ہے تو خاندان میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، کاروباری معاملات ہیں تو اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا اور یوں ہمارا نظام درست ہو جائے گا. ورنہ ہم نے دیکھا یہی ہے کہ جو اڑ جاتا ہے وہ یوں کہہ لیجیے کہ گر جاتا ہے. تو سخت ہوتے ہیں نا تو ٹوٹتی ہیں چیزیں، قائم رہ نہیں پاتی ہیں. تو ضد چھوڑ دیجیے. ہمارے اس موضوع پر جو ہے وہ کالر ہمارے ساتھ ہیں، آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. اگر کوئی ضد پر قائم ہو تو اسے نرمی سے سمجھانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ. عمران بھائی، کوئی ضد پہ اڑا ہوا ہے تو اس کو کس طرح سمجھائیں؟ نرمی سے کیسے سمجھائیں؟ نفس کا خیال رکھتے ہوئے اور اس کی نفسیات سے آگاہ رہتے ہوئے حکمت کے ساتھ اس کو سمجھایا جائے، نہ کہ اس کی ذاتیات پر، اس کی عزت نفس پر اگر ہم حملہ کرتے ہوئے اس کی اصلاح کریں گے تو وہ کبھی بھی نہیں مانے گا. امام ہمارے میں تو سمجھانے کا انداز یہ ہے، ابے بھائی تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے یار، وہ تمہیں بول رہا ہے تم کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بھائی یہ کہنے سے وہ تھوڑی سمجھے گا، اور پھر سب کے سامنے. تو یہ تو پھر اس طرح تو ضد میں آنے کی ہم خود ہی دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اور تنہائی میں اصلاح کرنے کی اللہ توفیق. ایک عمران بھائی اور انداز ہے، طنز نہ کریں. ہم سمجھاتے ہوئے نا طنز بھی کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، اس کے دل پہ جو ہے سوئی بھی لگا رہے ہوتے ہیں. اب لازمی بات ہے جب آپ سوئی بھی لگاؤ گے تو کیسے اس کی سمجھ میں آئے گی؟ وہ تو ساتھ ساتھ اس کو نہیں آپ دیکھو غلط کر رہے ہو، ایسا نہیں کرو. لیکن یوں نہیں، یوں بھی ہے. اب وہ کیا ہوگا کہ وہ بیچارہ تو اکسے گا. اور بڑی پیاری بات ہمارے کبھی کبھی یہ ہے نا جنرل بات بھی کی جاتی ہے. اگر وہ شخص مجمع میں بیٹھا ہو نا
تو یہ سنت مبارکہ سب ثابت سبحان اللہ جنرلی بات کر دی جائے کر دی جائے. بہت بہترین کہ انداز کیا ہے. ہوا لوگوں کو کہ ایسے کام کرتے ہیں. سمجھانے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ خالی اسی کو جو ہے ڈائریکٹ نہ لیا جائے، لیکن اگر ایسی کوئی محفل ہے، کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں وہ شخص بھی موجود ہے تو آپ وہ گفتگو کر لیں جس سے اللہ کرے کہ وہ سمجھ جائے، نہ کہ اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہٹ کرے یا اس کو ٹارگیٹ بنائے. اس سے بچیں. اللہ پاک ہم پر اپنا کرم فرمائے اور ہمیں جو لوگ سمجھائیں ہمیں اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کالر ہے، آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. میرا ایک سوال ہے، ضد کرنے سے انسان کے تعلقات پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ جواب دیجیے. جی عمران بھائی، کیا تعلقات پہ اثر پڑ جاتا ہے؟ تعلقات تو ضد کرنے سے بعض اوقات جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ. رشتے ٹوٹتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں کہ بھائی بہن ملنا گوارا نہیں کرتے، نہ شادیوں پہ آتے ہیں نہ تقریبات پر آتے ہیں. تو یہ ہے کہ اپنے ایگو کو مارنا ضروری ہے، اور یہ ضروری یوں بھی ہے کہ نیک لوگوں کی عادتیں تو یہی تھی کہ وہ نیکی کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، اچھی بات کو قبول کر لیتے ہیں، معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اور جو ہے جوڑنا، یعنی ہمیشہ بندہ جوڑنے والا بنے. اللہ اللہ. کہ تعلق توڑنا یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، نہ ہمارے اسلاف نے، نہ صحابہ، نہ انبیاء نے یہ تربیت دی. ہمیشہ انہوں نے جوڑنے کا ہی جو ہے ہمیں سبق دیا. وہ حدیث پاک یاد آتی ہے، جو تمہیں محروم کرے تم اس سے عطا کرو. جو یہ انداز ہونا چاہیے کہ بہت پیاری بات مبلغ دعوت اسلامی نے ہمیں سمجھا. میمنی میں امیر اہل سنت نے یہ مثال دی نا کہ جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں. اللہ. جو عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے وہ اللہ کو پسند رہتا ہے. تو کالر نے یہ بات سمجھ لی ہوگی کہ بھائی ضد کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہو، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں، باپ کسی بات پہ اڑ جائے تو اولاد سے جدا ہو جاتا ہے. اور پھر ہم نے تو یہ مناظر اس معاشرے میں دیکھے ہیں کہ اتنی لوگ ضد پکڑ لیتے ہیں شاہ صاحب کہ ماں کا انتقال ہو گیا تو چہرہ دیکھنے نہیں آتے، اور پھر بعد میں روتے ہوئے بھی دکھتے ہیں یار اس وقت کاش کہ میں یوں کر لیتا، کاش کہ یوں ہو جاتا. بہرحال اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں بری خصلتوں سے محفوظ فرمائے اور اچھی خصلتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. کالر ہے، آئیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. میرا نام محمد منصور اختاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ضد چھوڑ دینا عقل مندی کی علامت کیوں ہے؟ جی شاہد بھائی، عقل مندی کی علامت کیوں ہے ضد چھوڑ دینا؟ عرفان بھائی، کہ وہ اپنے طور پہ تو سمجھ رہا ہوتا ہے میں بہت عقل مند ہوں، ضد کر گیا. ضد چھوڑنا عقل مندی کی علامت بہت ساری جہتوں میں ہو سکتی ہے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ کے رشتے قائم رہتے ہیں، آپ بہت بڑے نقصان سے بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا، بعض اوقات ضدیں کاروباروں کو تباہ کر دیتی ہیں، خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہیں. تو جس کی اس قدر اسلام میں مذمت بیان کی جا رہی ہے اور جس کو بالکل بھی پذیرائی حاصل نہیں ہے، اس کو یقیناً چھوڑنے میں ہی عافیت ہے. اس کو تو بالکل دور سے ہی مطلب یہ کہ گزار دیا جائے. بالکل زبردست شاہد بھائی آپ نے بات کی. اللہ پاک ہمیں اس بات کو مدنی چینل کے ناظرین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ضد نہ کریں، ضد چھوڑ دیں. یقین کریں کہ آپ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا تو کئی چیزیں ہمارے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ بزرگ کے تو بہت زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے نا، تو پھر یاد آ رہا ہوتا ہے یار اس نے فلاں کے خاندان میں یوں ہوا، فلاں کے گھر میں یوں ہوا، فلاں جگہ پہ یہ ہوا، فلاں نے ضد پکڑی. اچھا ابھی جیسے شاید آپ نے کہا کہ بھائی ضد پکڑ لی، گاڑی میں نے صحیح کی، یہاں تک کہ اچھا اس طرح کے کئی واقعات ہیں کہ لوگ معذور ہو جاتے ہیں بیچارے، لوگ جان سے چلے جاتے ہیں آپ کی ضد پکڑنے پر. اچھا راستے میں اللہ نہ کرے گاڑی ٹکرا جائے تو اب وہ ضد پکڑ کے کھڑا ہے جب تک تم میری بات کا فیصلہ نہیں کرے گا میں گاڑی سائڈ میں نہیں کروں. اب اس ایک آدمی کی ضد کی وجہ سے پورا ٹریفک جام ہوا ہوا ہے اور کئی لوگ آزمائش میں آئے ہوئے. یہ جو ضد ہے نا واقعی میں کہیں کہیں بڑا نقصان دے جاتی ہے. عمران بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ اس کے فوائد تو ہیں ہی نہیں، ہے ہی نہیں. زبردست بات کی آپ نے. اس کے نقصان ہی نقصان ہے. تو ضد سے تو بچنا ہی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم تو ویسے اسلاف اور آج کے دور کی الحمدللہ روحانی عظیم شخصیت امیر اہل سنت ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ زبردست. کہ آپ کے سوالوں کا جواب اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو
جو ہے میری اصلاح کریں، آپ مجھے اپنی بات پہ اڑتا ہوا نہیں پائیں گے۔ یہ اتنے مفتیان کرام، استاذ العلماء کے پیر صاحب، اللہ اور چینل پہ لاکھوں کروڑوں ویورز کے سامنے جو ہے ہر ہفتے یہ اعلان کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اور جس طرح عمران بھائی آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ خالی اعلان ہے، بلکہ اکثر مرتبہ دیکھا گیا ہے، جی جی، اکثر مرتبہ ایسا آئے آپ کے مختلف کلپس آئے کہ فلاں موقع پہ فلاں بات کی تھی، وہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ کس طرح مطلب یہ واقعی امیر اہل سنت کی عاجزی ہے، اور مطلب یہ حقیقت ہے کہ ان کی نرم دلی ہے۔ حالانکہ لاکھوں فالوورز ہیں، کروڑوں فالوورز ہیں، وہ اگر کسی بات پہ کہیں کہ ایسا ہے تو لوگ ان کے پیچھے، لیکن نہیں، جو اگر غلطی ہے تو آپ اس کو مطلب یہ آپ شریعت کو فالو کریں۔ بالکل یہ آپ کی مطلب انتہا ہے نا عاجزی یہ کی۔ بات نا امیر سنت ہمیں سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، بالکل اسلام بتا رہے ہیں کہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے ہم کو کہ اگر واقعی میں غلطی ہو جائے نا تو آپ پیچھڑ جائیں، معافی مانگ لیں۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، امیر سنت وہ تعلیم ہمیں دے رہے ہیں۔ لاکھوں ویورز کو یہ بات اس لیے سمجھائی جا رہی ہے کہ معاشرہ گلے گلزار بنے، آپ اڑ کر ضد کر کر اپنی آخرت اور دنیا دونوں برباد نہ کریں، بلکہ آپ سمجھیں بات کو۔ آپ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ معافی مانگ لینے سے، اپنی غلطی تسلیم کر لینے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، غرور تکبر آدمی کو خسارے میں لے جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضد چھوڑ دیں۔ ایک پیکیج ہے نگران شورا کا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً گھر میں چند بچے ہوتے ہیں، ایک بچہ بڑا ڈسپلن والا ہوتا ہے، آپ کہیں لے جاؤ تو بیٹھ جاتا ہے، آپ کے ساتھ ہی چپکا رہتا ہے۔ آپ میں سے جو اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں ان کو تجربہ ہوگا۔ اور ایک بچہ ہوتا ہے جو بیٹھتا ہی نہیں ہے، نہ گھر میں بیٹھتا ہے نہ کہیں اور بیٹھتا ہے، ادھر سے ہماری جمپ ادھر گیا، ادھر سے ہماری جمپ ادھر گیا۔ یعنی ایک ایکٹیو ہوتے ہیں اور ایک بچے اوور ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو وہ بہت زیادہ جو بیٹھتا نہیں ہے نا، غصے سے پکڑ کے اس کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھنا، وہ پھر تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے، پھر بھاگتا ہے، پھر ادھر نکل، پھر کدھر چلا گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ پھر ایسے بچے کو والد اپنے ساتھ گھماتا ہی نہیں ہے، اس کو رکھو اپنے پاس، تو آ جا، تو مت بیٹھا ہے، آپ آ جاؤ، اس کو لے جائے گا، اس کو نہیں لے جاؤں گا میں، یار یہ بیٹھتا نہیں ہے۔ اچھا اس کو ہم اگنور کریں گے کیونکہ اس کی ہیبٹ ایسی ہے، بیٹھتا ہی کہیں نہیں ہے۔ لیکن اگنور کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس کی وہ جو شرارت ہے نا، اس میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ڈسپلن والا نہیں بنتا، وہ مزید بگڑتا ہے، کیونکہ اب اس کے اوپر وہ جو اس طرح کی جو شفقت پدری تھی وہ بھی جاتی رہی، اور اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو نیچے بھیج دیا جاتا ہے، اس کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ماں کو بھی تنگ کر رہا ہوتا ہے، بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کی ان حرکتوں اور عادتوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو اگنور کرنے کی وجہ سے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ زیادہ، کیونکہ وہ تو ویسے ہی ماشاءاللہ اس کو ڈسپلن ملا ہوا ہے، نظم و نسق ملا ہوا ہے، ٹھنڈا ہے، مزاج صحیح ہے، لیکن اس کو آپ شفقت زیادہ دے رہے ہیں اور اس کو کم دے رہے ہیں، تو ایک تو اس کی شرارتوں میں اضافہ ہوگا، اس کو ضد چڑھے گی، اور وہ اپنے اس بھائی کے لیے جو اس کے دل میں بغض پیدا ہوگا وہ الگ، احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا وہ الگ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے یہاں جو خصوصی اسلام میں ہوتے ہیں نا، معذور جو ہوتے ہیں، بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، یہ ان کے والدین یہ کمپلین کرتے ہیں کہ یہ ضدی بہت ہے، یہ یوں بہت ہے۔ تو یہ اصل میں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے تھے، تو ماں باپ انہیں بچپن میں اگنور کرتے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا، نہ ان کو ان کی سمجھ میں آ رہی ہے، نہ ان کی سمجھ میں آ رہی ہے، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ دوسروں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں ویسے ہی۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اس کے اندر فیلنگز پیدا کر رہی ہوتی ہے جو آگے جا کر بڑی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ تو اب شفقت دینی ہے، آپ نے شفقت دینی ہے، اور اس کو یوں سمجھا جیسے وہ بیٹا، اس لیے میں نے بیٹے کی مثال دی کہ بیٹے کے ساتھ بھی ہم وہ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے۔ اگر آپ تربیت کرنا چاہتے ہو تو بول کر خالی نہیں ہوگی، آپ کے عمل سے تربیت ہوگی۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات نگران شورا ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بھئی تربیت جو ہے نا اسے بول کر نہیں ہوگی بلکہ عمل کے ذریعے ہوگی۔ جی ہاں، آپ ضد چھوڑیں گے تو آپ کے بچے دیکھیں گے کہ یار اڑنا نہیں چاہیے کسی بات پہ، وہ بھی چھوڑ دیں گے، وہ بھی یہ انداز اختیار کریں گے۔ بڑی پیاری بات کہ بچوں کو بھی آپ اپنی محبت پہ تقسیم نہ کریں، ورنہ پھر جو ہے مزاج خراب ہوتے ہیں، برائی کی طرف جاتے ہیں۔ اس وقت مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص ہمارے بزرگ مبلغین ہمیں جو ہے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ آپ ضد چھوڑیں،
اور بزرگ ناظرین ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں جو عمر کے کسی ایسے حصے میں پہنچ چکے ہوں گے کہ جہاں یہ بات کا احساس ہو رہا ہوگا کہ میں یار اس وقت میں اپنے بچے کی تربیت اگر کر دیتا نا تو شاید آج مجھے اس طرح کا ماحول اپنے گھر میں دیکھنے کو نہیں ملتا. لیکن چلیں آپ نے نہیں دیکھا, آپ دیکھ رہے ہیں, اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا ماحول, تو اب بھی وقت ہے اپنے بچے کو سمجھائیں کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائے اور ماحول کو خوشگوار بنائے. اور گھر کا ماحول جب خوشگوار ہوتا ہے نا, ہم نے دیکھا شاہ صاحب کہ پھر آدمی کو ذہنی سکون میسر آتا ہے, قلبی سکون میسر آتا ہے, اور پھر وہ بولتے ہیں نا کہ ترقی کی طرف چلتا ہے آدمی. ورنہ پھر وہ بیچارہ اپنے گھر کے معاملات اور خیالات میں مشغول رہ کر ہی جو ہے وہ اپنی سوچوں کو ضائع کر دیتا ہے, اپنی صلاحیتوں کو مار دیتا ہے, اور یوں دنیاوی نقصانات کا بھی سبب بنتا ہے, آخرت کے بھی کئی نقصانات وہ کر بیٹھتا ہے. بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم ضد چھوڑ دیں, کہیں پر بھی ہیں, خاندانی معاملات میں ہیں, کاروباری معاملات میں ہیں, اولاد کے ساتھ ہیں, اولاد والدین کے معاملے میں ہے. یہ بھی ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ بڑے ہی ضد کرتے ہیں, بچے بھی ضد کر جاتے ہیں. نہیں بھائی والد صاحب نے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا, اس کو یوں دے دیا. تو یہ بھی ہوتا ہے شاید کہ وہ جب والد صاحب نے زندگی میں دیا اپنا حصہ, ترک کا بانٹ دیا, اب والد صاحب کا انتقال ہوا تو پتہ یہ چلا کہ ایک کے حصے میں تو زیادہ آ گیا. اب جب جو ہے وہ وراثت کی بات آتی ہے, تقسیم کرنے کے بعد بھی دوسرے کو ملی کمی رہا ہوتا ہے, تو وہ پھر اس پر آ جاتا ہے یار معاذ اللہ ہم نے دیکھا معاشرے کا حصہ ہے, آپ بھی شاید دیکھ چکے ہوں گے, خاندانی معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں, محلوں میں پڑوسیوں میں اس طرح کے معاملات آتے ہیں کہ پھر وہ اولاد معاذ اللہ والدین کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے اور پھر ضد پر اڑ جاتی ہے, اپنے ہی بھائی سے لڑتی ہے. تو یہ ضد چھوڑ دیں, یہ اچھی چیز نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے, کرم فرمائے, اور ہمیں ضد چھوڑنے والا بنائے, اڑنے والا نہ بنائے. مسلمانوں کے لیے نرمی پیدا کریے, انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی. آپ کو ایک تصویر دکھائی گئی تھی, اس پر ہمارے ساتھ کچھ کالر ہیں, آئیے ان کی کال لیتے ہیں. اس تصویر کو دیکھنے کے بعد یہی سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرے, کیونکہ اگر وہ دوسروں کے ساتھ برائی کرے گا تو اس کے ساتھ بھی برائی کی جائے گی. تو انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, اچھے رویے سے پیش آئے, کیونکہ وہ جس طرح کا رویہ اپنائے گا تو لوگ بھی اس سے اسی طرح کا رویہ اپنائیں گے. جی عمران بھائی, کالر کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیجئے, پھر لوگ بھی آپ کے ساتھ اچھا. یعنی ہم تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جو اپنی, کہا جا سکتا ہے کہ اپنی غلاظت کو دوسرے کی طرف پھینک رہا ہے, اپنی برائیوں کو دوسری کی طرف بڑھا رہا ہے. مطلب میرا الو سیدھا کر لوں, کہتے ہیں نا ہم زبان میں, میرا دوسروں کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے, میرا الو سیدھا ہو جائے. سب تو ایسا کر رہے ہیں, کوئی چیز بتائے, سب ایسے کرتے ہیں. کیا ہے, میں کیوں ٹریفک اصول قانون کی پابندی کروں, میں کیوں اس پتھر کو ہٹاؤں, میں کیوں ایسا کروں, سب تو ایسے کرتے ہیں. ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے. سبحان اللہ, کیا بات کی ہے عمران بھائی, ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور اپنی غلاظت دوسرے کی طرف نہیں بڑھانی ہے, اپنی برائی دوسرے پر نہیں ڈالنی. یہ بڑی پیاری بات ہمیں اس تصویر سے سمجھنے کو ملتی ہے. جب ہم اپنے حصے کو صاف رکھیں گے تو یقیناً دوسرے کا حصہ بھی اللہ نے چاہا تو صاف رہے گا, اور ہمارا بھی گھر صاف ہوگا تو ہم سے ہمارے بچے سیکھیں گے, سمجھیں گے, اور انشاءاللہ بہتری کی طرف آئیں گے. ایک اور کالر ہے, سنتے تصویر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. چھوٹے سے آفس میں 4 لوگ کام کر رہے تھے. ہر روز اسٹریس, غصہ اور ٹینشن ان کے اندر بھر جاتا تھا جیسے باسکٹ بھر رہی ہو. جب برداشت نہیں ہوتی وہ اپنا غصہ دوسرے پر نکال دیتے. کوئی سمجھتا نہیں تھا کہ سب اپنی باسکٹ ایک دوسرے پر خالی کر رہے ہیں اور سب دھیرے دھیرے ڈوب رہے ہیں اسی گندگی میں جو انہوں نے خود بنائی تھی. پھر ایک دن ان میں سے ایک چپ چاپ اٹھ کر اپنی باسکٹ صاف کرنے لگا. غصہ نہیں, صرف خوشیاں, شکریہ اور مسکراہٹ ڈالنے لگا. اگلے دن جب کسی نے اس پر اپنا غصہ نکالا, اس نے بس ایک مسکراہٹ واپس دی اور عجیب سی بات ہوئی, سامنے والے کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا. اس ایک مسکراہٹ نے سلسلہ توڑ دیا. سبق, کبھی کبھی دنیا بدلنے کے لیے آواز نہیں, بس ایک مسکراہٹ کافی ہوتی ہے. جی شاہد بھائی, بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہمارے ساتھ کالر نے, وہ بڑا اس تصویر سے یوں سمجھیے کہ بڑا پیارا نتیجہ نکالا ہے کہ بھئی اچھا ہم نے یہ دیکھا بھی ہے کہ لوگ اپنا غصہ دوسرے پہ اتار رہے ہوتے ہیں, اور
بہت اچھی بات کہی ہے اپنا عرفان بھائی اس حوالے سے. اور یہ دیکھا جاتا ہے جیسے کولیگز ہوتے ہیں آپس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, اگر ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی جائے تو معاملہ کبھی بھی حل نہیں ہوتا. اللہ اس کو تسلسل کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا کردار ادا کرے کہ وہ اپنے آپ کو ڈاؤن سائڈ پہ لے کر آ جائے. بہت پیاری بات. جب وہ اپنے آپ کو ڈاؤن سائڈ پہ لے کر آئے گا نا تو وہ ڈاؤن سائڈ پہ لا رہا ہے ظاہراً, لیکن حقیقت میں اونچائی پہ لے کے جا رہا ہے, اور لوگ پھر اس کو تقلید کرنا شروع کر دیں اور بہتری کی مثال بننا شروع ہو جائے. ماشاء اللہ. جی ایک اور کالر ہے, سنتے کیا کہہ رہے ہیں. اس تصویر سے یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, گندگی نہیں, کیونکہ جو تم پھینکو گے وہی تمہارے پاس لوٹ کر آئے گا. جی شاہ صاحب. بالکل کالر نے جو بات کی ہے وہ یہ حقیقت پہ مبنی ہے کہ جیسا کرو گے ایسا بھرو گے. اگر ہم دوسرے کے ساتھ اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہوگا, اور ہم دوسرے کے ساتھ برا کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا. یہ ایک اور کالر ہے, سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. اگر ہم اپنی پریشانیاں, غصہ, گند یا غلطیاں دوسروں پر ڈالیں گے تو آخر میں وہی ماحول گندا ہوگا جس میں ہم خود بھی رہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی عمران بھائی, یہ بہت اہم بات کی ہے. انہوں نے بھی اپنے پوائنٹ آف ویو سے بالکل صحیح بات کی. یہی اس کا تجزیہ نکلتا ہے کہ جو ویسے ہی جو گڑھا کھودتا ہے تو اس میں گرتا ہے. تو ایسی مثال ہے کہ جو گندگی اگر دوسرے کے تو گھوم پھر کے آئے گی اپنے پاس. تو اس سے بہتر ہے کہ اپنا حصہ جو ہے وہ صحیح صاف رکھے, تو پھر انشاءاللہ معاشرہ, ایک ایک بندہ سدھرے گا تو ہی معاشرہ سدھرے گا. اب یہی سوچ بن جائے کہ یار وہ بھی کر رہا ہے یہ بھی کر رہا ہے, تو ہمیں کسی کو تھوڑی دیکھنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اپنے آپ کو سدھارنا ہے. بے شک, ماشاء اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے تھے زندگی بہتر بنائے, اور موضوع تھا ضد چھوڑ دیں. یقیناً اس بات کو آپ نے سمجھا ہوگا, سیکھنے کا موقع ملا ہمیں کہ بھائی انا جو ہے نا یہ آدمی کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے. ضد آدمی کے قلبی اور ذہنی سکون کو بھی تباہ کر دیتی ہے. اور ہم نے جو ان باتوں کو سمجھا ہے, اگر ہم ان باتوں میں نرمی اختیار کر لیں, ضد چھوڑ دیں, تو معاشرہ گلزار بنتا ہے. اچھا یہ ہوتا کیا ہے, آپ ایک پروگرام آپ نے دیکھا, دیکھنے کے بعد کئی چیزیں میں نے کہا نا کہ ذہن میں آتی ہیں کہ یار ہاں ہونا تو چاہیے, فلاں جگہ پہ غلطی تو ہوئی تھی, فلاں نے غلط کیا تو تھا, فلاں نے اس کا نتیجہ یہ دیکھا تھا, لیکن اب اچھائی کیسے پیدا کی جائے, اب کس طرح ہم اس بات کو اچھا کر سکتے ہیں. جس کی عمر 55 سال ہو گئی, ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک عادت یہی رہی ہے کہ اپنی بات پر اڑ جاتا ہے, اب یہ عادت کیسے ختم کرے. تو اس کا بہترین حل ہمیں الحمدللہ دعوت اسلامی کا مہکا مدنی ماحول دے رہا ہے. آپ قافلے میں سفر کیجئے عاشقان رسول کے ساتھ, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بری خصلتیں جو ہم میں آ گئی ہیں, عاشقان رسول کی صحبت پا کر, اللہ کے گھر میں رہ کر ہم ان کو چھوڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں جو سیکھا سمجھا, اللہ ہمیں اس پر عمل کی سعادت عطا فرمائے, ہمیں ضد چھوڑنے والا بنائے, لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والا بنائے. انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی بہتر بنائے, زندگی